السلام علیکم۔ یہ کہانی میرے بہت کلوز ریلیٹیوز کی ہے۔ میں آپ کو جگہ کا نام تو نہیں بتاؤں گی، لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو بہت پراسرار ہیں، ہانٹڈ پلیسز ہیں۔ یہاں پر اکثر راتوں میں کئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں اور کئی لوگ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ وہ چیزیں انہوں نے خود ہوتے دیکھی ہیں۔ اسی طرح کی ایک کہانی میرے ریلیٹیوز کی بھی ہے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ میری ایک کزن ہے، وہ مجھے بتاتی ہے کہ جب اس کے پیرنٹس کی شادی ہوئی، آنٹی اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور انکل نے انہیں لینے جانا تھا۔ انکل اپنے ایک چچا کو ساتھ لے کر آنٹی کو لینے کے لیے چلے گئے۔ اب آنٹی کا میکا بہت سنسان جگہ پہ تھا، ایک گاؤں کا علاقہ ہے جہاں پر وہ رہتی تھی۔ انکل جب وہاں پہنچے تو ان کو شام ہو چکی تھی۔ سب گھر والوں نے انہیں منع کیا کہ اس وقت نہ جاؤ، یہ ایریا ٹھیک نہیں ہے، لیکن انکل نہیں مانے کیونکہ انکل کافی بہادر تھے اور وہ ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اپنی گاڑی پر تھے، انہوں نے کہا نہیں میں ابھی لے کر جاؤں گا۔ رات کے کوئی 11:30-12 بج رہے تھے۔ انکل اپنے ایک چچا کے ہمراہ آنٹی کو لے کے نکل آئے۔ اب آنٹی بتاتی ہیں کہ انہوں نے کافی زیور بھی پہن رکھا تھا۔ وہ سارا علاقہ جنگل کا تھا، جنگل سے بیسیکلی انہیں گزر کے وہاں سے جانا تھا اور وہ جنگل کا راستہ انہیں تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا پڑتا تھا۔ جب وہ نکلے ہیں گھر سے، آدھے گھنٹے تک تو سب نارمل رہا، لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ انکل کو لگا جیسے ان کی گاڑی کو کوئی چیز کر رہا ہو۔ انکل نے پیچھے دیکھا تو کچھ ڈاکو تھے جو کہ اپنی جیپ پہ انکل کو چیز کر رہے تھے اور گن انکل کی طرف کر کے کہہ رہے تھے کہ گاڑی روکو، ادروائز وہ شوٹ کر دیں گے۔ انکل بہادر تھے، انکل نے گاڑی نہیں روکی، انکل چلاتے رہے اور انکل ان ڈاکوؤں سے نہیں ڈرے۔ وہ تھوڑا سا آگے گئے تو انہیں ایک بہت ہی خوبصورت لباس میں بہت ہی خوبصورت لڑکی، یہی کوئی 22-23 سال کی لڑکی ہوگی، وہ انہیں نظر آئی دلہن بنی ہوئی، اور وہ لڑکی انکل سے لفٹ مانگ رہی تھی۔ اب انکل کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ رات کے اس پہر دلہن جنگل میں کیا کر رہی ہے اور وہ لفٹ مانگے گی اس وقت۔ انکل کہتے کہ میں ڈاکوؤں کو بھول گیا اور اس کو دیکھنے لگ گیا کہ یہ اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ کہتے وہاں میں نے گاڑی سلو کر لی، لیکن کہتے کہ میرے ساتھ پیسنجر سیٹ پہ میرے چچا بیٹھے تھے، پہلے وہ بھی حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انکل کہتے کہ میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کے پاؤں ٹیڑھے تھے، وہ پچھل پیری تھی، پچھل پیری یا چڑیل کہہ لیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر اتنا زیادہ پینک ہو گیا کہ ڈاکوؤں کو تو میں نے کیا ہی دیکھنا تھا، اس چڑیل کی وجہ سے میں اپنا بیلنس کھو رہا تھا۔ لیکن جیسے تیسے انہوں نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھی اور وہاں سے نکلنا چاہا۔ جو آنٹی تھیں وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب پیچھے سے ڈاکوؤں نے جب دیکھا، وہی دلہن ان کو بھی نظر آئی۔ وہ ڈاکو ڈر کے جنگل کے اندر ہی کہیں نکل گئے، وہ بھی ڈر گئے اس چیز سے، یعنی اس مخلوق کو صرف انکل نے نہیں ان ڈاکو نے بھی دیکھا، وہ ڈر کے اس جنگل کے اندر نکل گئے۔ انکل کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی تیز چلائی اور میں اس کو کراس کر گیا دلہن کو۔ کہتے تھوڑی دیر بعد میں نے جو سائیڈ مرر ہے سے دیکھا، اصل چڑیل کی شکل دھار کے ہماری گاڑی کے پیچھے ایسے دوڑ رہی تھی جیسے کوئی بجلی کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک نارمل انسان اتنی تیز چلتی ہوئی گاڑی کے پیچھے تو دوڑ نہیں سکتا۔ انکل کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈر گیا، کچھ میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی، میرے چچا بھی تھے، چچا تھوڑی ادھیڑ عمر کے تھے۔ انکل کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈر گیا، لیکن میں چلاتا رہا گاڑی۔ انکل کہتے ہیں کافی آگے جانے کے بعد بھی میں نے دیکھا پیچھے تو وہ چیس کر رہی تھی اور وہ پیچھے دوڑ رہی تھی اور وہ اشارے کر رہی تھی کہ رکو رکو، اور عجیب عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئی ان کو، چیخوں کی، رونے کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی کو بجائے سڑک پر چلانے کی، کیونکہ آگے سڑک بہت خراب تھی، ایک کچے رستے پر اتار لیا، جنگل کے اندر ایک کچے رستے پر اتار لیا تاکہ کسی طریقے سے اسے بچا جا سکے۔ اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھی اور دعائیں صورتیں جتنی بھی کہتے مجھے آتی تھیں میں نے پڑھی، اور منزل گاڑی میں لگا دی، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو چڑیل ہے وہ ڈس اپیئر ہونا شروع ہو گئی، مطلب کہیں نظر آتی پھر کہیں نہیں آتی، کہیں آتی کہیں نہیں نظر آتی، وہ ایسے ڈس اپیئر ہو گئی۔ انکل کہتے کہ میں نے جیسے تیسے کر کے وہ رستہ گزارا اور شکر الحمدللہ کہ میں وہاں سے نکل آیا۔ لیکن گھر جا کے ان کے ساتھ کچھ یہ ہوا کہ آنٹی کو بہت تیز بخار ہو گیا اور چچا بے ہوش ہو گئے۔ چچا کو تو کچھ دن ہوش ہی نہیں آیا اور آنٹی بہت تیز بخار میں مبتلا رہیں۔ انکل کہتے ہیں کہ وہ جو بھی چیز تھی، ایک تو ڈاکو پڑ گئے،
दूसरा वो जो भी चीज़ थी उसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट हुआ कि आंटी भी बीमार हो गईं, चचा भी बेहोश रहे। चचा टेम्परेरी कोमा में चले गए थे और अंकल की भी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। फिर अंकल ने कहा कि उसके बाद से मेरी तौबा हो गई कि मैं रात के वक़्त, और वो वक़्त भी सर्दियों का था, रात तो थी भी ठंड। तो अंकल कहते उसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रात के वक़्त उधर से निकलूँ या वहाँ जाऊँ। अलबत्ता अब वो सड़क इतनी सुनसान नहीं रही जितनी आज से 22 साल पहले थी। अब ट्रैफ़िक हो गई है वहाँ पर भी, लेकिन आज भी जंगल वैसा ही है सुनसान, और रात को 12 बजे के बाद वहाँ जाते तो ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपने इसको पसंद किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करती रहूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।